السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک اور ویلوگ کے لیے لے کر جا رہے ہیں اپنی مسجد میں، کیونکہ ہماری مسجد میں 3 دن کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مسجد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ویورز، یہ ہمارے شرکا قافلہ والے اسلامی بھائی ہیں، 3 دن سے ہماری مسجد میں قیام فرماتے۔ آئیے ان کا انٹرویو لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آئے ہیں، کیا کیا کورس کر رہے ہیں اور کورس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آئیے ان کے پاس۔ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے کورسز کے اسلامی بھائی ہیں سارے کے سارے۔ یہ الحمدللہ کورنگی نمبر 4 سے آئے ہیں اور تجوید و قرات کورس کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم ایک ایک سے پوچھیں گے کہ کیا کیا ہے کورس میں، کیا کیا کر رہے ہیں، کب سے آئے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کورس میں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، یاد کرنے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ماشاءاللہ 2 دن تو قافلے میں ہو گئے۔ کل ہم نے نیکی کی دعوت بھی دی الحمدللہ علاقے میں جا کے، اور جس طرح ویورز ہم قافلے میں جاتے ہیں نیکی کی دعوت وغیرہ دینے، دیگر مساجد میں ہم درس وغیرہ دینے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ قافلہ آیا ہے ہماری مسجد میں۔ یہ کورسز والے اسلامی بھائی ہیں، اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو دکھایا جائے، کہ آپ کو بتایا جائے کہ کورسز میں اسلامی بھائی آتے ہیں تو کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے یہ گھر بار اپنا چھوڑ کر آتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شیراز اتاری۔ محمد شیراز اتاری۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں۔ یہ کراچی میں آئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ 6 مہینے ہو گئے۔ کون سا کورس ہے؟ تجوید و قرات؟ جی تجوید و قرات کورس۔ آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مدنی اتاری۔ محمد مدنی اتاری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لودھرا شہر سے۔ یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان سے آئے تھے اور یہ لودھرا ملتان شریف سے آئے تھے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں کورسز کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ ہمارے تو کراچی میں ہی سب کچھ ہے لیکن ہم جا ہی نہیں پاتے۔ ملتان شریف سے آئے ہیں، تو ملتان شریف کی سوغات بتائیں کیا ہے؟ اسپیشل سونا حلوہ۔ سون حلوہ ہے وہاں پہ ملتان شریف کا۔ تو گھر والوں سے اجازت لے کر آئے؟ گھر والوں نے اجازت لے کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کورس ایسا ہے اجازت لے کر ہی آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کورس کریں، اور کچھ گھر والے ان کو منع کرتے ہیں، یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ڈرتے ہیں گھر والے۔ یہاں رہائش میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، پرسکون اور ہو سب۔ کوئی پیغام دیں؟ آپ کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، کہ آپ کو دعوت ہمیں دیں گے یا ویورز کو دیں گے؟ ویورز کو، ادھر دیکھ کے بولیں۔ ویورز دے رہے کہ آپ بھی آ جائیں، کہ اس میں کتنا دیکھیں، ایک بار آ کر دیکھ کے صحیح کہ اس میں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ یاد آنا 63 دن کا مدنی کورس کر لیں، سبحان اس میں اللہ، بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک بار آ کر دیکھیں صحیح۔ انشاءاللہ۔ جی ویورز کوشش فرمائیں، اگر جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے جو بچے وغیرہ ہیں ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو لازمی کورنگی نمبر 4 پر بھیجیں یا مرکز فیضان مدینہ میں بھیجیں، تو انشاءاللہ الکریم ان کو 63 دن کا کورس میں اگر چاہیں گے تو اس میں بٹھا دیں گے۔ پہلا تو پریفرنس ہمارا یہی ہوتا ہے کہ 63 دن کا کورس ہم کروائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مزمل اتاری۔ محمد مزمل اتاری۔ ملتان سے، ڈیرہ غازی خان سے، اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پنجاب سے۔ پنجاب سے آئے ہیں۔ دیکھیں یہاں کراچی میں اتنے کورسز ہو رہے ہیں، اتنی سہولتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کراچی میں رہ کے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی ٹو میں لگے رہنا، برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل تو کام یہ حضرات کر رہے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں کرا رہی ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ادھر آئے ہوئے؟ 6 مہینے ہو گئے۔ 6 مہینے ہوگا۔ 6 مہینے گھر والوں کی یاد آتی ہے؟ پڑھائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ پڑھائی کے لیے؟ کیا بات ہے، بڑی بہترین بات بولی ہے، پڑھائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کال وغیرہ کرتے ہیں گھر پہ یا موبائل وغیرہ ہے؟ جی موبائل ہے۔ موبائل ہے۔ اس میں دعوت اسلامی نے ہر چیز کی سہولت دی ہوئی ہے، جس چیز کا کورس کرے ماشاءاللہ اس میں ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں اللہ پاک۔ کھانے پینے کا بھی ماشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ کھانے پینے سے، رہائش سے کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے؟ نہیں سب کچھ صحیح ہے؟
माशाल्लाह बहुत फिट। उस्ताद साहिबान कैसे हैं, बहुत मारते तो नहीं है? नहीं नहीं। बालिग तो हैं, मारेंगे तो इनको कहाँ जाएंगे ये। आगे इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमर रजा अत्तारी है। आप कहाँ से हैं? जी मैं पंजाब के शहर जिला रेमियार खान से हूँ। अल्लाह, ये भी पंजाब के शहर जिला रहीम यार खान से। तो आप साथ में आए हैं या क्या अलग अलग हैं, कैसे हैं? नहीं ये मेरे पड़ोसी भाई हैं, मतलब हम एक ही शहर के, हमारा एक ही जिला है। अच्छा, मतलब हमारे जो दो शहर है ना वो करीब करीब है, हम एक ही उसके हैं। इन्होंने आपको दावत दी थी या आपने इनको दावत दी? इसमें हमारी मुलाकात इनसे फर्स्ट टाइम हुई थी, मतलब जब यहाँ पर आके? जी अरे माशाल्लाह। क्योंकि ये मेरा भी कोर्स का हुस्न देखें कि हैं पड़ोसी, हैं करीब के रहने वाले, लेकिन मुलाकात कहाँ हो रही है? यहाँ कराची में आके कोर्सेज के दौरान मुलाकात हो रही है इनकी। फिर यहाँ मुलाकात वगैरह होती है तो आपस में भी बातचीत होती है, तो फिर पता चलता है कि ये एक ही इलाके के हैं। जी और बताएं, कोर्स का हुस्न बताएं ज्यादा क्या है? कोर्स का हुस्न तो ये है कि मतलब हमने गांव देहात से जो कुरान पाक पढ़ा होते हैं ना, वहाँ पे तो बिल्कुल सादा सा ही पढ़ाते हैं। कोई कोई होते हैं जो कवायद तजवीद के मुताबिक पढ़ के आते हैं, लेकिन जब हम इस कोर्स में आते हैं ना, और इसका मकसद ये होता है कि कुरान मजीद हमारा दुरुस्त हो जाए, माशाल्लाह। मतलब कवायद व मखारिज के मुताबिक मजीद लहजात के साथ अलग अलग लहजे से कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। मतलब हमारे कोर्स में ना इसको कहते हैं मदरसुल मदीना कोर्सेज, और इसमें 3 कोर्स आते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो कायदा नाजरा है, उसके बाद है फिर मुदर्रिस कोर्स, फिर और आखिर में जाके ये तजवीद व किरात 2 साल तजवीद व किरात कोर्स आता है। लहजा सही करते हैं यानी जी। कि लंबा लंबा खींच के जी। जो पढ़ते हैं। जो और इस कोर्स की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जब बंदा पढ़ के फारिग होता है ना, तो एक किस्म का बंदा उस्ताद बन के फारिग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ऐसा ही है। लेकिन जो ये सीखे हुए होते हैं ना, इनकी खूबसूरती आवाज़ में, लहजे में ऐसी प्यारी मिठास होती है। वो आपको इंशाअल्लाह करीम थोड़ी सी तिलावत भी हम कोशिश करेंगे कि सुनाएं, या हो सका तो इनसे सूरह मुल्क सुनाएंगे। इंशाल्लाह सूरह मुल्क आज हम सुनेंगे, अभी सुनाएंगे। जैसे आप फरमाए। अभी इनका जाने का टाइम है, हम थोड़ा इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, देर हो रही है। इनसे सूरह मुल्क भी सुनेंगे। माशाल्लाह इनकी हमने 2 दिन से सूरह मुल्क सुन रहे हैं, बड़ी प्यारी आवाज है। अच्छा उमर भाई, इसमें क्या क्या है, लहजे में कौन सा लहजा है, क्या क्या पढ़ते हैं, कुरान पाक में क्या है, और लहजे कैसे कैसे हैं, वो बताएं जरा व्यूअर्स को। अब ये जो कायदा नाजरा कोर्स है ना, इसमें मतलब वो तलबा आते हैं जो मतलब गैर हाफिज होते हैं और जिनकी मतलब पढ़ने में बहुत कमजोरी होती है, और जैसे पढ़ने लिखने में, क्योंकि ये हमारे कोर्स में है ना, ये पढ़ना लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे इम्तिहानात होते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है 2 साल है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड की तहत हमारे इम्तिहान होते हैं हर साल। अरे माशाल्लाह, शाबान कंजुल में। मदारिस बोर्ड जी है जी हमारा, कंजुल अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस। जी। तो लहजा वगैरह बताएं कैसा है, कोई लेजा बताएं। वगैरह तो हमने जो यहाँ पे सीखा है ना, कुरान मजीद को 3 तरीकों से पढ़ा जाता है। पहले कैसे पढ़ते थे, पहले वाला बताएं, जब पहले वाला गांव में पढ़ते थे, अब याद है? याद है लेकिन पढ़ नहीं सकते अभी। और देखें नाज़रीन, ये कोर्स का कितनी क्वालिटी है। जो पहले पढ़ा होता है वो बंदा यूं समझ लें कि गलतियां भी होती हैं कुछ, जो है लहजे भी सही नहीं होते, वो बंदा भूल जाता है। तो अब जब वो तरबियत के बाद इधर आते हैं कोर्सेज में, तो अब ये खुद बोल रहे हैं कि हम पहले वाला नहीं पढ़ सकते, मुश्किलात होती हैं। तो अभी वाला लहजा बताएं, कोई 1-2 लहजे बताएं, पढ़ के सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور माशाअल्लाह। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. یہ تھا مقام اعجاز، یعنی مطلب جیسے غمگین ہوتا ہے نا بندہ جب غمزدہ ہوتا ہے، یا جیسے قبر و حشر کا اس کی آیت آ جاتی ہے نا، تو اس حوالے سے اس کو پڑھا جاتا ہے اس لہجے کو. اور یہ آپ نے سننے سے بھی آپ کو ہوا ہوگا کہ یہ غمگین لہجہ ہے. ماشاءاللہ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا لہجہ پسند آیا ہوگا۔ 1-2 لہجے ہم اور سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری لائٹ آ چکی ہے، گئی ہوئی تھی۔ لائٹ کا نظام تو سب کو پتہ ہے، مزید ان سے سنتے ہیں 1-2 لہجے۔
جی دوسرا لہجہ. اور مطلب جب ہم کورس میں آتے ہیں نا ہمارا جو سب سے مطلب آسان طریقہ میں جو سکھایا جاتا ہے نا شروع میں وہ ہے مصر کے قاری صدیق المنشاوی صاحب. مطلب ان کا لہجہ میں حضر میں دیا جاتا ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماشاء اللہ. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ویورس اس والے لہجے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا لہجہ کیسا لگا. یہ قاری صدیق منشاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا لہجہ ہے. تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدرس کورس میں یہ والا لہجہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور ایک اور لہجہ بتائیں گے؟ ایک اور لہجہ ہے جو مطلب عموماً رمضان مبارک میں تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے. حدر بولتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو تدویر میں پڑھا جاتا ہے نا. صحیح. مطلب ہم نماز میں پڑھتے ہیں. جی جی. وہ لہجہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ویورس اس والے لہجے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ والا آپ کو لہجہ کیسا لگا. پہلا لگا اچھا، دوسرا یا تیسرا؟ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا. والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں جنہوں نے آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، جو آپ کے استاد صاحبان ہیں یا جو بھی آپ کو سکھا رہے ہیں، تو ان سب کے لیے لازمی دعا کرا کریں. تو اصل میں یہ ہماری بیسک ہے نا، یہ مدرس کورس. اچھا اس کے حوالے سے ایک بات میں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ بن جاتا ہے تو اس کے لیے مدرس کورس اور تجوید و قرات کورس کتنا ضروری ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. حالانکہ ہم گاؤں دیہات میں بھی ہوتے ہیں نا، وہاں پڑھتے تو ہیں اور بعض اوقات پڑھائی بھی جاتا ہے، لیکن وہ اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، غنّے مخارج کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کورس میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ. اکثر جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں، حافظ قرآن بن گئے ہمارے بچے تو اب ہم کیا کریں؟ تو میرا تو ان کو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے دوست ہیں بہت سے، ان کو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا ہے، بن گیا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے، تو آپ ڈائریکٹ جامعہ میں داخلہ کروا دیں، یا تو جو ہے مدرس کورس یا تو تجوید و قرات کورس میں داخلہ کروا دیں. ایسا ہی ہے. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے پروان چڑھتے رہتے ہیں، اور یہاں کورس کے بعد آپ امامت بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور دینی تعلیم بھی اپنی جامعۃ المدینہ کی پڑھائی بھی یہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یعنی کہ اگر انہوں نے یا ان کے جیسے کتنے تجوید و قرات کورس کر چکے ہیں، بڑے کامیاب ہم نے دیکھے ہیں، تو ان کی آوازیں بھی بہت اچھی ہیں، اور یہ جب جائیں گے نا یہاں سے یہ کبھی بھی انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے. اکثر لوگ فیوچر کا سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا فیوچر بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، حافظ تو بنا دیا. تو حافظ بننے کے بعد بھی اور اسٹیپ ہیں. تجوید و قرات کورس کروا دیں، اس کے علاوہ مدرس کورس لازمی ہے اس کے لیے، پھر آپ جامعہ میں بھی داخلہ کروائیں تو انشاءاللہ سیڑھیاں چڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. صرف 2 سال کا تجوید و قرات کورس کر لیا تو
آپ کے بچے کو انشاءاللہ امامت بھی مل جائے گی اور بہت سی چیزیں اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے؟ بالکل. جی آگے ہم پوچھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. جی ویورس، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا نام بتائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام احمد علی ہے اور میں سندھ کے شہر خیرپور سے آیا ہوں. ماشاء اللہ، خیر پور سے. یعنی کہ ہر ہمارے اسلامی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں یہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں. اب کراچی کے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کراچی کے اسلامی بھائی کہاں ہیں، وہ ہمیں ملتے ہی نہیں. یہاں کی مصروفیت اتنی ہے کہ لوگوں کو یہاں پر ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم کیا کریں. اگر کراچی والے حضرات یا اپنے اپنے شہر والے حضرات ان کورسز میں داخلہ لے لیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم ہمارا شہر بھی بہت ترقی کرے گا. اب ہمارا جانا ملتان ہوا، پنجاب سائڈ پر ہوا، تو وہاں پر اتنی ماشاءاللہ تعداد تھی اسلامی بھائیوں کی، دیگر شرکا کی، تو دعوت اسلامی کی دھومیں تھی وہاں پر الحمدللہ. ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیں اس کورس کے حوالے سے کچھ. اس کورس کا سب سے بہترین حسن یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا. دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر آ کے حدیثوں سے، روایتوں سے جو تجوید و قرات کی اہمیت ثابت ہے نا، وہ ہمیں یہاں پتہ چلا. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ صرف ترتیل کرنا ایک فن نہیں، ایک سکون نہیں، بلکہ یہ ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہہ رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ایک جگہ پر انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن یلعن، غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف علم تجوید، قرآن تجوید و قرات کا کورس صرف اور صرف ہمیں ڈیوٹی کے لیے اور فن کے لیے نہیں، بلکہ علم تجوید کا کورس ہمیں انشاءاللہ اپنے ضروریات کے لیے کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن غلط پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، جو ہمیں یہاں پر آ کے پتہ چلا، دعوت اسلامی کے وسیلے سے پتہ چلا، ورنہ ہمیں اتنا کچھ نہ پتہ تھا جو سب کچھ ہمیں انہوں نے دیا. یہ کورس کتنا اہم ہے یہ بھی بتائیں، اس کے حوالے سے آپ اور خلاصہ کر دیں. میرے جو ہمارے ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا نا تو ابھی آپ دعوت اسلامی کے دامن کو پکڑ لیں. جب آپ دعوت اسلامی کے دامن کو اپنے بچوں کو پکڑا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو کبھی بھی یہاں سے دور نہیں ہو پائے گا. انشاءاللہ اس کو یہاں وہاں سے ملے گا جہاں سے اس کو امید تک نہ ہوگی. ہمیں تو کچھ بھی نہ آتا تھا، اب ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے کئی اسلامی بھائی جن کو دعوت اسلامی نے بالکل تیار کر دیا. ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہ تھا. نہ یہاں پر اکثر آپ کو اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں ایسے ملیں گے جو نہ حافظ ہیں نہ عالم ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے ان کو ایک ایسا ذریعہ بنا دیا، ہم خاک سے اٹھا کر ہمیں امامت کے لیے کھڑا کر دیا. تو اگر آپ کے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یہی میسج دوں گا، آپ ان کو بھی اور آپ خود بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کر تجوید کو قرات کو ضرور سیکھیں. کیونکہ قرآن کو صحیح پڑھنا، مخارج سے پڑھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. الحمدللہ میں نے بھی مدرسہ بالغان میں ہی قرآن پاک مکمل کیا ہے. الف تک ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، الف سے لے کر والناس تک الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں پڑھنا سکھا دیا. پہلے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے، آج الحمدللہ میں امامت کر رہا ہوں، نماز پڑھانے والا بنا دیا. میں امامت کے ساتھ تعویذات بھی دیتا ہوں، بالغان بھی پڑھاتا ہوں، اور بھی میری بہت مصروفیت ہیں. تو آپ بھی کوشش یہی کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہرگز دور نہ جائیں، یہیں پر آ جائیں اور بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اب ان کو دیر بھی ہو رہی ہے، ہم ان کا زیادہ ویسے تو بہت ٹائم لے چکے ہیں، اب ان سب سے ہم انشاءاللہ الکریم رخصت چاہتے ہیں. جی ویورس، اب یہ ہمارے شرکا قافلہ کورسز والے اسلامی بھائی جا رہے ہیں، یہاں سے اجتماع میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ بھی کوشش فرمائیں کہ اجتماعات وغیرہ لازمی دیکھا کریں. ہر جمعرات کو اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، اجتماعات میں شرکت بھی کیا کریں. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء، امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی شرکت فرمایا کریں. ہم ان سے رخصت لیتے ہیں، ان کا بہت ٹائم لے لیا. اگر ہماری وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہمارے نمازیوں کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں ان سے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا یہ حسن ظن ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آمین آمین شاد و آباد رہیں، آمین. والدین کی خدمت کریں، استاد صاحبان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ آمین یغفر اللہ لنا ولکم ماشاء اللہ. اچھا ویورس آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں جیسے بھی ہمارے یہ کورسز والے اسلامی بھائی تھے یہ سارے کے سارے ینگ تھے اور اسی عمر سے آپ لے کر آئیں گے نا اپنے بچوں کو اس ماحول میں تو انشاءاللہ الکریم وہ گناہوں سے بھی بچیں گے وہ دیگر خرافات اور دیگر چیزوں سے بھی بچیں گے. تو کوشش فرمایا کریں اس ماحول کو لازمی اپنایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسی ماحول میں رکھا کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ